السلام علیکم دوستو، ہم حنیف مدانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس بیان کا موضوع ہے آج کل کے ننگے پیر، دھوکے باز پیر اور ولی اللہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس اصلاحی بیان کو ضرور آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، گزشتہ جمعے میں فضائل بیت اللہ کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے خاندان ابراہیمی کو نوازا اور ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئیں، انہیں انتہائی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آزر کے گھر میں پیدا ہوئے جو بت پرست نہیں بلکہ بت گھر ہے، خدا بناتا ہے۔ مولانا تاج محمد صاحب امروٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رب روٹھے تے مت کھسے۔ خدا جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پہلے عقل کا دیوالیہ نکلتا ہے۔ خلیل اللہ کا والد خدا بنایا کرتا تھا، پتھروں کے خدا، اور بنا بنا کر کے بیچا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرا بھر کے رکھ دیا خداؤں کا کہ بیٹا بیچ کے آؤ معبودوں کو، خداؤں کو۔ جب کسی قوم کی مت ماری جائے وہ خدا کو بھی بیچنے لگ جاتے ہیں۔ آج کل بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگتا، ورنہ سودا تو ہم بھی کر لیتے خدا کا، قابو میں ہمارے نہیں۔ جہاں تک اس کی قدرت اور مناظر کا تعلق ہے اس میں تو ہم کمی کرتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے جاتے اور آواز لگاتے، لے لو خدا پر ہیں جھوٹے۔ اب کون لے؟ اور اگر کسی نے بھول بسر کے لے بھی لیا تو وہ اگلے دن واپس کر دے کہ اس کا تو ناک ٹوٹا ہوا ہے، اس کا تو کان ٹوٹا ہوا، خدا بدل دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر خدا بدل کر ٹوکرے میں نہیں رکھتے تھے، ان کو نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا تو اتنا بے ادب ہو گیا، اتنا گستاخ ہو گیا، خداؤں کو نیچے گھسیٹ کے لاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے، ابا جان جب لوگوں نے خداؤں کو موڑ دیا تو میں ان کو سر پہ اٹھا کر کیا۔ بات بڑھتی چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر کے ایک روز پکڑ لیا اپنے ابا جان کو۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بڑے سچے پیارے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، جن خداؤں کو میرے سر پہ رکھتا ہے، جن کی تو پوجا کرتا ہے، جن کو رات دن بیٹھ کے تراشتا ہے، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میری بات مانو، مجھے اللہ پاک نے علم کی دولت سے نوازا ہے، میں ایسے خدا کا پتہ بتاؤں گا جس کی شان یہ ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت، جو ہر وقت زندہ ہے اور اس حال میں رہتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اس خدا کی پرستش کرو، اس خدا کے سامنے عاجزی کرو، اس خدا سے اپنی بگڑی بنانے کی التجا کرو، او اجڑے ہوئے اس مالک کو پکارو، بچھڑے ہوئے اس مالک کے سامنے جا کر کے عاجزی کرو جس نے سارے جان کو بسایا ہوا ہے۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ کسی قسم کا آرام کرتا ہے، وہ کھانے سے بھی پاک ہے، وہ پینے سے بھی پاک ہے۔ فرمایا اے میرے نبی میری ذات لوگوں کو سمجھا دو، قل کہو اللہ احد، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتاؤ کہ خداوند عالم کی ذات یکتا ہے، اللہ۔ اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ اوپر کے رشتہ دار کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ساجی ہمسر شریک ثانی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کے کہنے میں مت چلو، وہ انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ بجائے ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ کان دھرنے کے، سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، عقل کرنے لگا اور کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او ابراہیم میں سمجھ گیا تیری بات کو، تو میرے خداؤں کا منکر ہے، تو میرے معبودوں کا منکر ہے، تو خدا ایک کے سوا کسی کو بھی نہیں مانتا۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا، مار مار کر تجھے ہلاک کر ڈالوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے قال سلام علیک، لو ابا جان پھر میرا آخری سلام لو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، اے میرے ابا جان جب بھی موقع ملا، جب بھی مجھے اللہ نے توفیق دی، میں اپنے پروردگار کی حضور میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑ دیا، دوسرے وطن کا ارادہ کر لیا، ابھی وطن میں نہیں پہنچے، فلسطین میں ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک شخص اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ خدا کی ذات کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ میلے کا موقع نکلا، لوگ میلے میں جا کر کے شامل ہو گئے، بت خانہ بہت بڑا بنایا ہوا تھا، سارے کے سارے اس میلے میں جا کر کے شریک ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں چلے گئے، جا کے بتوں کا کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کے چلے آئے۔ واپس آئے تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپس میں باتیں چل پڑی، پوچھ گچھ ہوئی، کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ اکثر ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ انہیں مانتا ہی نہیں۔ اکٹھے ہو کر کے آ گئے، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تم نے معاملہ کیا ہے، یہ کام کس نے کیے؟ کون تھا ایسا یوں کرنے والا؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ تو وہ ایک کے کاندھے پہ جو کلاڑا رکھا ہوا تھا، فرمایا اس سے پوچھو نا کہ
جو کلاڑا لیے کھڑا ہے اپنے کاندھے پہ، اس سے معلوم کرو کہ ان کو مار کس نے دی ہے۔ اور وہ سارے کہنے لگے کہ ابراہیم تو عقل مند آدمی ہو کر کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کہ کبھی بولا کرتے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا جب یہ بولنا نہیں جانتے تو تمہارے حاجت روا کیسے ہو گئے، تمہارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ آج وہی بات دہرائی جا رہی ہے۔ کرتے سے ننگا آدھا ولی، منجو ننگا پکا ولی، جو بالکل دمادم مست قلندر ننگا پھر رہا ہو، یوں کہ یہ بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، بڑا ولی اور قطب ہے، یہ جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ننگا پھرتا ہے۔ کیا عقیدہ ہے، کیا یقین بنا مسلمانوں کا؟ ننگے کو ولی، جسے اپنا تن تجنے کی، اپنی شرمگاہ ڈھانپنے کی تمیز نہیں، وہ تیرا مشکل کشا کیسے ہو جائے گا؟ وہ تیری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ جسے اپنے ننگ کا پتہ نہیں، جسے اپنی شرم کی جگہ چھپانے کا احساس نہیں، بیچارے کو عقل نہیں، اللہ پاک نے اس کی عقل لے لی، وہ تیرا حاجت روا کیسے ہوگا؟ اور آج عام طور پہ یہ ذہن بنا ہوا ہے، جتنا کوئی ننگا پڑا رہے گا نا، لوگ عورتیں زیادہ سے زیادہ جا کر ایسے لوگوں سے منتیں مانگیں گی، اپنے لیے دعا کے لیے کہیں گی، اور ان کی گالیوں کا ترجمہ نکالتے ہیں۔ یہی تعلیم دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلمے کا یہی مطلب سمجھ میں آیا، لا الہ کوئی نہیں سوائے ایک کے، کوئی تمہارا حال جاننے والا نہیں، کوئی تمہارا خدا اور معبود نہیں۔ ایک دفعہ ایک ملنگ مل گیا، میں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا میں تو بچوں نماز پڑھتا۔ تو میں نے اس کو پکڑا کہ روٹی باہر سے کھاتا ہے، پانی باہر سے پیتا ہے، نماز بچوں پڑھتا ہے، یہ کیوں؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، تلاوت نہیں، مصطفیٰ کریم کی ارشادات اور فرمان کے سراسر خلاف، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں۔ جس کی شکل نبی کی شکل سے مخالف ہو، جس کا لباس نبی کے لباس سے مخالف ہو، جس کی بود و باش نبی کی بود و باش کے خلاف ہو، جس کا طرز زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوگا، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا بات کرنے کا، فرمانے لگے قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ۔ ان کی عبادت کیسے کرو گے جنہیں کسی قسم کا علم نہیں، نہ بولنے پہ قادر ہے، نہ نفع نقصان پہ قادر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری بگڑی بنانا تو بڑی بات ہے، لن یخلقوا ذبابا، او لوگو یہ تو سارے جان کے ولی مل جائے، قطب ابدال مل جائے، سارے جان کے ولی اکٹھے، فقیر دویش قلندر اکٹھے ہو جائیں، فرمایا ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، قرآن کریم ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے، ذرہ برابر کیڑا پیدا نہیں کر سکتے۔ او لوگوں یہ تمہیں راہ تو ضرور بتلانے والے ہیں، میرے محبوب ہیں، نیک بندے ہیں، قطب ان کو میں نے بنایا، ابدال ان کو میں نے بنایا، ولی میرے نبی کی پیروی سے بن گئے، لیکن یہ تمہارے حاجت روا مشکل کشا کبھی نہیں بن سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر چیخا کی تیاری کر لی، اتنا بڑا گستاخ ہے، اتنا بڑا بے ادب ہے، اسے اٹھا کر چیخا میں پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں بٹھا لیا، ہزاروں لاکھوں من لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی۔ جب وہ سلگ گئی
ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر سیخا میں اندر پھینک دیا، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، خلیل اللہ جل رہے ہیں، آگ میں آ گئے۔ ہوا کا فرشتہ آ کر کے کہنے لگا خلیل اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ہوا میں ساری آگ کو منٹوں میں اڑا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ میری حالت کا میرے رب کو علم ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں علم تو ہے۔ فرمانے لگے او فرشتوں بیچ میں سے ہٹ جاؤ، خلیل جانے رب جلیل جانے۔ بارش والا فرشتہ اگر کی کہنے لگا اے خلیل اگر کہو تو میں بارش برسا کر کے ساری آگ کو بجھا دوں، 1 سیکنڈ میں آگ بجھ جائے گی۔ فرمانے لگے تجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے یا خدا ہے؟ کہنے لگا میں خود ہی حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا تیری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، خلیل جانے رب جلیل جانے۔ آواز آئی میرے خلیل پھر میں آ گیا۔ آج بھی ہو ابراہیم ساگر ایما پیدا، آگ کر سکتی انداز ہے گلستہ پیدا۔ او ہوا والے فرشتے ہٹ جا، او بارش والے فرشتے ہٹ جا، او دنیا کے نظام کو چلانے والے ملائکہ ہٹ جاؤ، اور فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، میرے خلیل نے خود میں جلیل کو یاد کیا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ میں خدا تجھے خود کہنے آیا ہوں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پہ ایسی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی بن جا، جو تکلیف دینے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، پریشان کرنے والی ٹھنڈ بھی نہ ہو، کسی طرح سے مضر بھی نہ بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو چیخا سے بچا لیا، تم میرا نام لیتے ہو، میری توحید کے لیے مار کھاتے پھرتے ہو، ابا نے گھر سے نکال دیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، باہر تشریف لائے، پھر ملک چھوڑ دیا، چل پڑے، ملک مصر سے گزر ہو رہا ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، مصر کے بادشاہ کو نوکروں نے ملک کے لوگوں نے اطلاع دی ایک نوجوان تیرے ملک سے گزر رہا ہے جس کی ساتھ نہایت ہی حسینہ خوبصورت قسم کی عورت ہے۔ بادشاہ بڑا بدماش تھا، بڑا ظالم اور نابکار تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ یہ جو کئی ہمیں ٹکرے ہیں نا خبیث قسم کے بادشاہ، پتہ چلتا ہے کہ یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ بے شک یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری تو چھٹی ہو گئی، جتنی چاہو شراب پیو، جتنی چاہو بدماشی کرو، انسانیت سے بھی گزر جاتے ہیں۔ لوگ حضرت سارہ کو گرفتار کر کے چلنے لگے، حضرت سارہ رونے لگی ہے میرے ابراہیم یہ کیا بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلی دی اللہ وارث ہے گھبراؤ نہ، میں خلیل اللہ کی آبرو، میں خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو ہے، وہ خود نگہبانی فرمائیں گے۔ حضرت سارہ شاہی محل میں لائی گئی، بادشاہ نے برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارہ فرمانے لگی مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے۔ پتہ چلا اگر کوئی عورت کسی بدماش کے ہاتھ سے چڑھ جائے، اگر کئی مصیبت میں پھنس جائے، اسے سارہ کی سنت ادا کرنی چاہیے، اسے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی عزت کا سوال مالک کی کائنات سے کرنا چاہیے۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی الہی میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبرو اے رب جلیل تیری آبرو، تو جانے آگے تیری مرضی، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، عورت ذات ہوں، گھبرائی ہوئی ہوں، تیرا دروازہ کھٹکھٹانا میرا کام ہے، میرے دامن کو بچانا یہ تیرا کام ہے۔ یہ بادشاہ ہے میں غریب عورت ہوں،
نبی کی گھر والی فاقوں کی پرواہ نہ کی، بھوک کی پرواہ نہ کی، آج عزت کا مسئلہ آ پڑا، او مالک کی کائنات میری عزت بچا لے۔ علماء کرام نے بھی لکھا ہے، حضرت سارہ کی جب دعا ہوئی، اس ظالم کے ہاتھ پاؤں میں ساری جان میں درد شروع ہو گیا، کانپنے لگا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کر دے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہائے، نبی کا گھرانہ کتنا کریم ہوتا ہے، ورنہ کہتی تڑپتا رہو، میں تیرے لیے دعا کیوں کروں۔ حضرت سارہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، یہ وعدہ کرتا ہے کہ میری بے عزتی نہیں کرے گا، تو اسے صحت عطا فرما دے۔ آج ہمیں تھوڑا سا کوئی رنج دے کر، تھوڑی سی کوئی بات کہہ کر دعا کرا کے تو دیکھے بھلا، اگر کہے گا بھی کہ جی دعا کر دینا، ہم کہیں گے تو وہی نہیں جو یوں کہتا تھا۔ اور یہاں آبرو کا مسئلہ ہے، سارا قربان جاؤں تیرے اخلاق پہ، تم کتنی نرم دل ہو، اتنی دیر میں دعا مانگنے بھی بیٹھ گئی، وہ فوراً تندرست ہو گیا۔ اس نے بھی پکی بدماشی کی، پھر برائی کا ارادہ کیا۔ یہ جو بغیرت آدمی ہوتا ہے، اسے اپنے قول و قرار کا بھی پاس نہیں ہوتا، کہ ابھی میں نے کیا کہا تھا اور ابھی میں کیا کہنے لگا ہوں اور میری بات کا کیا اثر پڑے گا۔ فوراً پلٹ گیا۔ حضرت سارہ نے پھر ہاتھ اٹھا دی، الہ العالمین یہ تو پھر بدماشی پہ ارادہ کرتا ہے، تو اس کو ویسا ہی کر دے جیسا یہ پہلے تھا۔ اللہ پاک نے پھر ویسا ہی کر دیا۔ وہ پھر رونے لگا، مائی قسم کھاتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا، مر گیا میں، میرے لیے دعا کرو، میں مر رہا ہوں۔ اندازہ لگاؤ سارہ کے ظرف کا۔ آج عورتیں ذرا سی دیر میں گھبرا جاتی ہیں، بددعا، گلا شکوا، کوسنا پیٹنا، اور یہاں حضرت سارہ پھر دعا کر دیتی ہے دوسری مرتبہ بھی، اور یہ تیسری مرتبہ پھر برائی کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دعا کر دی، الہ العالمین یہ جیسے پہلے تھا اسے ویسا ہی کر دے، اب یہ باز آنے والا نہیں، یہ نہیں باز آنے کا۔ اس کا ارادہ حضرت سارہ کی آبرو کو تباہ کرنے کا ہے، حضرت سارہ کی آبرو کو برباد کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اللہ پاک کا کیا ارادہ ہے؟ اے ابراہیم، سارہ کو لے کر ادھر سے گزرو، وہ پکڑ کے سارہ کو شاہی محل میں لائے گا، وہاں پہ چھوٹی سی معصوم بچی ہے جس کا نام ہے ہاجرہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑا پیار ہے، وہ میری عجیب و غریب بندی ہے۔ سارا تم آؤ، ابھی بچی ہے، کسی کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں گزرا، اس کو پہلے یہاں سے نکال کے لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کے پیر سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اپنے نوکروں اور ملازموں سے، تم تو کہتے تھے کہ عورت لائیں، یہ تو بلا ہے کوئی، تم تو کہتے تھے کہ عورت لائیں، یہ تو بلا ہے کوئی، نکالو میرے محل سے جلدی، لے جاؤ اسے۔ اور چلتے چلتے کہنے لگا لو ایک بچی تجھے دیتا ہوں، تیری خدمت کیا کرے گی، اسے لے جا۔ حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ دے دی۔ اللہ پاک کا مقصود بھی یہی تھا، اس گھر میں لے جانے سے اللہ پاک کا مقصود یہی تھا کہ جاؤ اور ہاجرہ کو لے کے آؤ۔ ہاجرہ کو ساتھ لے آئی، ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، شانی ہوگی، جوان ہوئی۔ اللہ پاک نے میل میں پانی کا نام و نشان نہیں، آبادی نہیں، آدمی نہیں، چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، سفر نہیں، راستہ نہیں۔ آؤ اس میدان میں دونوں ماں بیٹے کو ساتھ لے کے آؤ، اور یاد رکھو انہیں بٹھا کر کے یہاں پہ تم دونوں کے دونوں کو چلے جانا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے میں بیت اللہ کی بنیاد رکھواؤں گا۔ حضرت ہاجرہ کو ساتھ لیا،
گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے، چھوٹے سے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، معمولی سا پانی ہے، اور صحرا میں اس بیابان جنگل میں جہاں کعبہ ہے، جہاں مکہ ہے، کئی 100 میل میں لک و ڈک میدان، کوئی قریب بستی آبادی شہر رستہ بھی نہیں کسی کا۔ اس میدان میں جنگل میں حضرت ہاجرہ کی گود میں اسماعیل علیہ السلام ہے، بٹھا کے اور بغیر بولے بغیر کچھ کہے یوں ہی واپس ہو لیے۔ سمجھی شاید یہیں کی قریب ہی کچھ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جب ذرا دور نکل گئے حضرت ہاجرہ کا دل دھڑکنے لگا، کھڑی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگا کرو میرے ابراہیم کہاں چلے؟ اللہ اکبر، سبحان اے اللہ۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ مڑ کے دیکھتے نہیں، اللہ، پھر کے دیکھتے نہیں، حیران الہی یہ کیا ہوا؟ سینے سے لگائے ہوئے حضرت ہاجرہ دوڑ لگاتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچی اور راستہ روک کر کے کہنے لگی، او ابراہیم، اے اللہ کے نبی، میں جوان عورت، یہ معصوم بچہ میری گود میں، شہر نہیں، آبادی نہیں، آدمی نہیں، پانی نہیں، ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں چلے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی، اے ابراہیم، خدا کے لیے میرا قصور بتاؤ، معافی چاہوں گی، میرا جرم بتاؤ، معذرت کروں گی، میرا گناہ بتاؤ، معافی طلب کروں گی، کیا وجہ، کس گناہ میں، کس جرم میں مجھے اس میدان میں چھوڑ کے چلے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ کیا جواب دے؟ اللہ پاک نے منع کیا ہوا ہے، خلیل زبان کو حرکت نہیں دینا تاکہ ہاجرہ کا صحیح معنوں میں امتحان ہو۔ خود ہی بول اٹھی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، کہیں اس پروردگار کا حکم تو نہیں؟ نبی کبھی ظلم نہیں کیا کرتے، رسول کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہمیں جو یہاں چھوڑ کے چلے ہو کہیں اس مالک کا حکم تو یوں ہی نہیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں زبان کو حرکت نہ دی، ذرا سا یوں سر ہلا دیا یوں۔ اللہ اللہ، ہاجرہ تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا، دامن چھوڑ کے دوڑ گئی، جہاں بٹھا کے چلے تھے وہی جا کے بیٹھ گئی اور یوں کہتی ہوئی چلی گئی، ابراہیم پھر جاؤ، رب جانے میں جانوں، وہ خود خبر گیری کرے گا، اس کے پاس ہمارا حال محفوظ ہے، پھر کوئی پرواہ نہیں، اللہ پاک جو چاہے سو کرے، اس کی مرضی ہے، میں اس کی بندی ہے، بچہ بھی اسی کا بندہ، پھر آپ بے پرواہ ہو کے جا سکتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہاڑی کی اوٹ میں ہو کے سجدے میں گر پڑے، الہی میں باپ ہوں، اس عورت کا خامند ہوں، میرے دل کو مضبوط کر دے، اس میدان میں چھوڑ کے چلاؤ۔ اور پھر نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، پیغمبر پھر خلیل، نرم سے نرم ترین، سجدہ شکر ادا کیا۔ ادھر حضرت ہاجرہ گود میں لیے بیٹھی اپنے پیارے معصوم لگتے جگر کو، کھجوریں کھا لیتی ہیں، گھونٹ دو گھونٹ پانی پی لیتی ہیں۔ شام آئی، رات بیت گئی، جہاں دن میں کوئی نہیں آیا رات کو کون آئے گا؟ تو ایک فقیر کی جھوپڑی میں ایک رات کو چور آ گیا، اسے جب کھڑکا سنائی دیا تو کہنے لگا چور کو کہ تجھے یہاں رات کو کیا ملے گا، مجھے یہاں دن میں کچھ نہیں ملتا، یہاں کیوں دھکے کھا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے چھوڑ کے چلے گئے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، گھبراہٹ کوئی نہیں، بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لیے بیٹھی ہیں آرام سے،
کھجوروں کے ختم ہونے کے بعد بھوک نے تڑپا دیا، پانی ختم ہونے کے بعد پیاس نے تڑپا دیا، عرب کی دھوپ اور مکے کی سرزمین کی شدید ترین دھوپ، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چھاؤں نہیں، بے تحاشا مجبوری ہو گئی۔ جب ماں کی چھاتیوں، جب ماں کی خوراک بند ہو گئی، ماں کی غذا بند ہو گئی، ماں کو جب پانی نہ ملا، کھانا نہ ملا، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا، حالت یہ بنی اسماعیل علیہ السلام کی اتنی زبان باہر نکل آئی، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچہ تڑپنے لگا، زبان باہر نکل آئی، اپنے اوپر تو برداشت کر رہی تھی، اپنے اوپر تو جھیل دی جا ہی رہی تھی، بچے کا ماں سے حال نہ دیکھا گیا۔ دو پتھر کھڑے کیے، ایک پتھر کو اوپر رکھا، اس کے سائے میں لٹا کر حضرت ہاجرہ چل نکلی، کبھی صفا پہ چڑھتی ہیں پہاڑی پہ، کبھی مروہ پہ چڑھتی ہیں، اور جب اپنے بچے کو دیکھتی جاتی ہیں، جب ڈھلوان میں سے گزرتی ہیں تو دوڑ لگاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاجرہ تو پانی تلاش کر رہی ہے، تو کوئی وسیلہ تلاش کر رہی ہے، اور ہمیں تیری چال اتنی پسند آ گئی، ہمیں تیری رفتار اتنی پسند آ گئی، تیرے بعد کوئی نبی ہو، موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو، ایوب علیہ السلام کیوں نہ ہو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر پیغمبر کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق جیسا صحابی کیوں نہ ہو، فاروق اعظم جیسا صحابی کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین جیسا صحابی کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ جیسا صحابی کیوں نہ ہو، قطب الدین جنید بغدادی جیسے ولی اور ابدال کیوں نہ ہو، ہاجرہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم جب تک تیری چال چل کے نہیں دکھلائیں گے کسی کا حج منظور نہیں۔ بے شک نبی ہو، بے شک رسول ہو، بے شک ولی ہو، چال تیری چلنی پڑے گی، یہ رفتار سب کو چلنی پڑے گی۔ بچہ جب روتا ہے تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہے زمین میں۔ اسماعیل علیہ السلام کیونکہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب رو رہے تھے تو ایڑیاں رگڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی اپنی کوٹھی بنگلے کا بنیاد، سنگ بنیاد بادشاہوں سے رکھوائے گا، کوئی وزیروں سے رکھوائے گا، کوئی ڈی سی کمشنروں سے رکھوائے گا، بے شک کوئی پیر اور فقیروں سے رکھوائے گا، میں اپنے گھر کی بنیاد اسماعیل ذبیح اللہ کی نرم و نازک ایڑیوں سے رکھوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نرم نرم ایڑیاں، کھڑیاں جب اسماعیل علیہ السلام نے زمین پہ رگڑی تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا۔ فرماتی ہے حضرت ہاجرہ کہ جب میں صفا پہ چڑھی آخری مرتبہ تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی، حضرت ہاجرہ نے اس وقت رو دیا، او آواز دینے والے میں نے تیری آواز سن لی، اگر میرا بچہ ضائع ہو گیا، مر گیا تو پھر میں تیری امداد کا کیا کروں گی؟ مجھے بھی پیاس ہے، بھوک بڑی لگی ہے، میرے بچے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، او آواز دینے والے، او مالک کی کائنات، میں تجھی سے سوال کر رہی ہوں۔ واپس آئیں، آ کے کیا دیکھتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے تو پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، بس چاروں طرف سے مٹی کے اٹھا کر کے وہاں پر لیول بننا سا بنا لیا، زم زم زم، رک جا رک جا رک جا، مشکیزہ بھر لیا، خود بھی پیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہاجرہ اس پانی میں نے دونوں قوتیں ڈال دی ہیں، یہ کھانے کا کام بھی دے گا، یہ پینے کا کام بھی دے گا، 14ویں صدی کا گلوکوز قربان کر دیا جائے زمزم پہ، ارے وٹامن اے اور بی اور سی تمام کے تمام اس پانی میں آج تک موجود ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی چلو بھر کے پلایا، خود بھی پیا، مشکیزہ بھی بھر لیا۔ حدیث میں ہے اگر حضرت ہاجرہ اس کا بننا نہ بناتی تو پوری دنیا میں ہم اس پانی کو پھیلا دیتے، اور اب ویسے پھیلا ہوا ہے۔
سارے جہان سے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا سے، سب مشکیزیں، مٹکے، ڈرم، ڈبے بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ اس میں شفا بھی ہے اور تبرک بھی ہے، اور صحیح معنوں میں تبرک اصل میں زمزم ہے۔ باقی چیزیں تو مکہ معظمہ میں کوئی جرمن سے آتی ہے، کوئی جاپان سے، کوئی انگلینڈ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی ہندوستان سے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی جاتی ہے تحفہ بن کے، ہم مسلمانوں کے ہاتھ لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ جس چیز کو ہمارے ہاتھ لگ جائے وہ تو پھر باعث برکت بنی جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت ہاجرہ کو کتنا بڑا نواز دیا، زمزم کا کنواں چشمہ جاری کر دیا۔ آنے جانے والے لوگوں نے پانی دیکھا، یہاں پہ کشتی، ایک بستی بن گئی، لوگوں نے ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے، مکہ معظمہ کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا، میرے خلیل آؤ، بیت اللہ کی بنیاد تو پڑ چکی، اسے پورا تعمیر کرو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں دوستو آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، شیطان پکڑا گیا۔ شیطان انسان کا سب سے پہلا اور آخری بدترین دشمن ہے۔ اس کے داؤ پیچ سے محفوظ رہنا انتہائی مشکل ہے۔ اس کا اعلان ہے، جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو میں اسے گیند کی طرح لڑھائے پھرتا ہوں۔ البتہ مخلص لوگوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ رب العزت کے حضور مخلصین کے معاملہ میں اپنی عاجزی اور شکست کو یوں اعتراف کرتا ہے کہ میں ہر ایک کو گمراہ کروں گا، مگر میرے پھندے میں تیرے مخلص بندے نہیں پھنسیں گے۔ ان کے اخلاص کی قوت ایسی روحانی بجلیوں سے مملو ہوگی کہ ان کا مجھے پچھاڑنا، میرا پنجہ مروڑنا اور مجھے زیر کرنا ان کے لیے قطعاً مشکل نہیں ہوگا۔ چنانچہ شیطان اپنی عادت مستمرہ کے مطابق ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے پنجہ آزمائی کرنے لگا، مگر اس نے منہ کی کھائی۔ آخر منت سماجت کر کے اور ایک سچا وظیفہ بتا کر اپنی جان کی امان پائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روحانی قوت نے اسے اپنی گرفت میں لے کر بے بس کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کسی عابد کو پتہ چلا، عابد مطلب عبادت گزار، ایک عبادت گزار شخص کو پتہ چلا کہ بعض لوگ فلاں درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اسے کاٹنے کے ارادے سے چلا کہ شیطان بشکل انسان سر راہ ملا اور کہنے لگا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگیں گے، لہذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو اور اسے مت کاٹو۔ عابد نے کہا، میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ شیطان نے پھر روکا تو دونوں میں ہاتھ پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس عابد نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان نے مکاری کا جال پھینکا اور اسے کہنے لگا، میری بات مانو اور اپنی عبادت میں لگے رہو۔ ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سہانے میں رکھ دیا کروں گا۔ تو غریب اور نادار آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کسی اپنے رسول کو بھیجتا جو اسے کاٹ دیتا۔ جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے اس سے کیا ہے؟ عابد شیطان کے جھانسے میں آیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقعی اسے سرہانے سے 2 اشرفیاں دستیاب ہوئیں، اسی طرح دوسری شب بھی ملی۔ 3 دن کچھ ہاتھ نہ لگا، پھر اسی درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو شیطان پھر سے اس کے مد مقابل پایا۔
چنانچہ مقابلہ دوبارہ شروع ہوا تو اس دفعہ شیطان اس آدمی پر غالب رہا۔ اس عابد نے اس شیطان سے بڑے تعجب سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آیا اور آج تو؟ شیطان بولا، اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غضبناک ہوا تھا، مگر آج تو دو اشرفیوں کے لیے۔ پتہ چلا نیت خالص شیطان پر غلبہ دیتی ہے اور بدنیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوستو، یہ چھوٹا سا مختصر سا ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے اور کتنا بڑا ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مخلص عبادت گزار شیطان کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس قدر بڑا چال باز اور دھوکے باز ہے۔ اللہ، دوستوں میں امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بیان ضرور پسند آیا ہوگا۔ آخر میں میری آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر کریم صاحب کے بیانات جو اپلوڈ کیے جاتے ہیں اس چینل پر وہ آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ایک نئے بیان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنے پیاروں کا، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، ماں باپ کی خدمت کریے، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کا خصوصی انتظام کریے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔